الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزوں جیسی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اگلے سال بھی اس توفیق سے محروم نہ رکھنا۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک، اے اللہ مجھے اس دن میں اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے دوست انبیاء کرام ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے، پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، پروردگار کی رضا کو اپنی زندگی کا اصل مقصد قرار دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس محبت کے پہلو کے بارے میں فرماتے ہیں حال الدین الا الحب، دین میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے شک اگر دین سے محبت کو نکال دیا جائے تو پھر وہ چنگیزی رہ جاتی ہے، پھر وہ دین اسلام نہیں رہتا۔ محبت یعنی ایک دیندار کو، ایک اسلامی بھائی کو محبت کرنے والا ہونا چاہیے، احسار، رواداری، ہمدردی، دوسروں کا احساس کا جذبہ اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف ڈنڈے کے زور پر ہر عمل کو اس نے پورا کروانے والا ہو، تو پھر شاید وہ کچھ اور ہے، شاید وہ دین اسلام نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے محبت ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور محبت کا تقاضا کرتے گئے مومنین سے، مسلمانوں سے، کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اپنے اجر رسالت نہیں مانگتا، جو میں نے کام انجام دیے، جو میں نے دین اسلام کے لیے آپ کے لیے زحمات کی، اس کے عوض، اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل البیت سے محبت کی جائے، میرے اہل البیت سے مودت کی جائے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے پھر بھی اجر رسالت رسول کو ادا نہ کیا، وہ رسول کے جو بار بار ہر مقام پر، ہر کونے اور گوشے میں، ہر گلی میں، ہر منبر پر اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبت کا پیغام دیتے رہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے محبت کا پیغام دیتے رہے کہ دیکھو علی کو نہیں چھوڑنا، علی کو نہیں چھوڑنا، لیکن جیسے رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئی تو سب سے پہلے امت نے علی کو ہی چھوڑا اور کسی اور کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، کسی اور کے ہاتھوں میں اسلام کو دے دیا۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنا دے، ومادیا لأعدائک، اور اپنے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ پہلی جو بات ہوئی وہ تولا تھا، یہ دوسری بات میں تبرہ کی طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی اللہ کے چاہنے والوں سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، حضرت موسیٰ اللہ کے دشمن فرعون پر لعنت کر رہے ہیں، فرعون کے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اللہ کے دشمن ہے، حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے آ رہے ہیں، رسول خدا ابو سفیان کے سامنے آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے، یہ کہہ کر جام شہادت
نوش کر رہے ہیں، یعنی یزید پر لعنت بھی اور یزید کے سامنے بھی آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یزید اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ احاط من الذلہ، ذلت حسین سے دور ہے، حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا، یہ تبرہ ہے، یہ تبرہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برے سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بات کہ برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر برا اللہ کا دشمن ہو، رسول اللہ کا دشمن ہو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا دشمن ہو، دین اسلام کا دشمن ہو، تو پھر اس برے سے بھی نفرت کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ قاعدہ متحقق نہیں ہوگا کہ برے سے نہیں بلکہ برائی سے نفرت کرنی چاہیے، نہیں، یہاں پر برائی سے بھی نفرت کرنی ہے اور اس برے سے بھی نفرت کرنی ہے۔ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں تولا اور تبرہ انجام دینے والا بنا دے۔ مستنن بسنتی خاتم انبیاء، اور اپنے نبیوں کے خاتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ سنت بہت اہم ہے۔ سنت ایک قرآن پاک ہے اور دوسری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا بھی ضرورت ہے اور اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ سب کچھ قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن پاک میں ملتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ملتا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے، نمازوں کی کتنی رکعات ہیں، یہ نہیں ملتا۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمیں سنتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا، لہذا سنت پر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، پھر وہ ایسے لوگ طالبان بنتے ہیں، مسلمان، حقیقی مسلمان نہیں رہتے۔ یہ عاصم قلوب النبیین، اے نبیوں کے دلوں کو گمراہی سے بچانے والے، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اپنے نبیوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، ان کے دلوں کو برائیوں سے بچاتا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو گناہوں سے بچاتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کا تصور بھی پیدا نہیں کرتا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے اپنے ان خاص بندوں پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب معاملہ ہوا زلیخا کے ساتھ تو کہا کہ پروردگارہ میں تو اس وادی میں بہہ جانے والا تھا، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاتا، پروردگارہ اگر تو میری مدد نہ کرتا، تو میری نصرت نہ فرماتا۔ لہٰذا یہ انبیاء کرام ہے، ایک عام انسان کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب انبیاء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو میری نصرت اور مدد مجھے توفیق نہ دیتا اس لہجے میں، پروردگار میں بھی شاید ظالموں میں سے ہو جاتا، شاید میں بھی ان گناہ گاروں میں سے ہو جاتا۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو محفوظ کر سکے، بلکہ پروردگارہ تو مستقیماً ہمارے دلوں کا محافظ بن جائے۔ ہمارے میں وہ استطاعت، وہ ظرف اور وہ قوت نہیں پائی جاتی، ہم بہت کمزور ہیں۔ میرے مالک تو خاص ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں، ہمارے دلوں کو تو اپنے بس میں لے لے، اپنے ہاتھ میں لے لے۔ میرے مالک دو جہاں کہ اگر تو نے ہمیں یہ توفیق نہ دی برائیوں سے بچنے کی، نیکیاں نہ کرنے کی توفیق نہ دی، تو ہم بھی ظالمین میں سے ہو جائے گے۔ پروردگارہ ہم پر خاص کرم عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔